عمران خان کو چاہیے کہ ایک بار بتا دیں کہ نیا پاکستان بن سکتا ہے کہ نہیں۔ نواز شریف نے تو الطاف حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ملک واپسی کے تمام راستے ختم کر لیے ہیں۔ مولانا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مجھے اگر کھیل کا حصہ نہ بنایا تو میں آپ کے گلے کی ہڈی بنا رہوں گا۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ پی ڈی ایم کی تحریک جو آگے بڑھ رہی ہے، حکومت اور حزب مخالف میں ٹکراؤ اور کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس وقت ہمارے سیاسی اکھاڑے میں دو بیانیوں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف ووٹ کو عزت ہو اور دوسری طرف کرپشن کا خاتمہ، اور دونوں اپنے اپنے بیانے پہ سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ انصاف کی فراہمی اور کرپشن کے خاتمے کا نعرہ تو عمران خان کی سیاست کی بنیاد ہے، اور اس نعرے نے انہیں ایک ایسے امتحان میں بھی ڈال دیا ہے جس میں سرخرو ہو کر ہی وہ اپنی کامیابی پہ ایک مہر لگا سکتے ہیں۔ کسی کو بھی وزیر اعظم عمران خان کی نیت پر تو شک نہیں ہے، وہ یقیناً عوام کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے راستے میں دیدہ اور نادیدہ طاقتوں نے ایسے روڑے اٹکا رکھے ہیں کہ وہ تیزی سے آگے بڑھنا بھی چاہیں تو مشکل ہے۔ اب تو وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حکومت میں آنے سے پہلے انہیں علم نہیں تھا کہ مافیاز کس انداز میں کام کرتے ہیں، اب انہیں قدم قدم پر ان مافیا سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ جب ملک کا وزیر اعظم ایسی باتیں کرے تو اس میں شک کیا رہ جاتا ہے کہ پاکستان میں حکومت کے اوپر بھی ایک ایسی حکومت ہے یا اس کے نیچے بھی حکومت ہے جو حکومت کو چلنے نہیں دیتی۔ اور ساتھ ہی عمران خان کو چاہیے کہ ایک بار بتا دیں کہ نیا پاکستان بن سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ گزشتہ 2 برسوں میں اور 2 مہینوں سے تو وہ یہی باور کرا رہے ہیں کہ نیا پاکستان کوئی سوئچ بورڈ نہیں ہے کہ اسے آن کریں اور پاکستان بن جائے۔ بہرحال عمران خان کو اس لیے بھی سنجیدہ ہونا چاہیے کہ اب اپوزیشن نے سڑکوں کے بعد ایوانوں کو بھی گرم کرنا شروع کر دیا اور قومی اسمبلی میں ایک ادھم مچ گیا۔ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو غدار اور بھارت کا ایجنٹ قرار دینے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے کوشاں ہیں، اور جہاں سے دونوں ایوانوں کی پارلیمانی امن بھی تباہ ہو رہا ہے، وہاں ہر سیشن ہنگامہ آرائی اور احتجاج کی نظر ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کے جارحانہ طرز عمل کے سبب اسپیکر اسد کیسر بھی پارلیمان اب کم ہی آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اسپیکر سے اس حد تک نالائیں کہ شاہد خاقان عباسی نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی تجویز تک پیش کر دی۔ سینٹ میں بھی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کو بات کرنے کا موقع نہ ملنے پہ حکومتی ارکان نے احتجاج کیا۔ قائد ایوان شہزاد وسیم کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے شدید شور شرابہ بھی کیا۔ اب عمران خان کو اس لیے بھی سنجیدہ ہونا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان پشاور کے جلسے کو مارکا کن قرار دے رہے ہیں، اور مریم نواز مینار پاکستان گراؤنڈ میں 1.5 لاکھ کا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے ورکرز کنونشن سے خطاب شروع کرنے والی ہیں۔ ایسے میں وبا کے نام پہ اگر حکومت نے کارکنوں کی پکڑ دکڑ کی تو سڑکوں اور ایوانوں میں نظر آنے والی وہ گرمی جو ہے وہ گھر گھر میں آ جائے گی اور لوگ گھروں سے نکل آئیں گے۔ پی ڈی ایم کے 3 جلسوں میں ہی واضح طور پہ نظر آ گیا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز نے اپنے سارے کارڈز کھیل دیے ہیں۔ نواز شریف اس بات کو یقین کر لینے کے بعد کہ اب ان کا سیاست میں کوئی کردار باقی نہیں رہا، صرف بدلہ لے کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مریم نواز بڑھ چڑھ کر اپنے والد کا ساتھ دے کر اپنے سیاسی مستقبل کو داؤ پہ لگا رہی ہیں، کیونکہ ان دونوں باپ بیٹی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ پاکستان میں اقتدار کے حصول کا فارمولا ہے کیا۔ انہیں معلوم ہے کہ طاقتور حلقوں میں اگر وہ قابل قبول نہ بھی رہے تو اقتدار میں آنے کا امکان صفر ہے۔ نواز شریف نے تو الطاف حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی سیاست اور ملک واپسی کے تمام راستے ختم کر لیے ہیں۔ مریم اس راستے پہ کیوں چل رہی ہیں؟ عقل سے باہر ہے بات۔ مولانا فضل الرحمان کا اعتماد ان کے کارکنوں کی بنا پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چند ہزار طلباء ان کی طاقت ہے، ان کے بل بوتے پہ وہ ریاست کو للکار سکتے ہیں، بلیک میل کر سکتے ہیں، مرضی کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مجھے اگر کھیل کا حصہ نہ بنایا تو میں آپ کے گلے کی ہڈی بنا رہوں گا، لیکن ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر اگلے انتخابات میں بھی انہیں پارلیمنٹ میں نشست نہ ملی تو سڑکوں پہ رہنے سے انہیں کیا ملے گا۔ شہباز شریف کی حکمت عملی البتہ بہتر ہے۔ ضمانت کی درخواست واپس لے کر جیل جانے کا بروقت اور شاندار فیصلہ انتہائی موزوں تھا، اس کے بارے میں سوچ کر وہ دن رات ہنستے ہوں گے، مسکراتے ہوں گے۔ اب سیاسی لڑائی جس مقام پہ آ چکی ہے وہاں اپوزیشن کا باہمی اتحاد بھی ان کے لیے اہم ہے۔ سوال تو ہے کہ اب حکومت کیا کرے گی؟ اتحاد نہ ٹوٹا تو کریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، یا پھر اکثر اپوزیشن رہنماؤں کو بھی عدالتوں سے نااہل کرایا جا سکتا ہے۔ یہ بہرحال آسان بات نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کی بات مان کر جیسے ہی حکم دیا کہ کرپشن کے مقدمات کی روزانہ سماعت کی جائے تو شور اٹھا کہ حکومتی کرپشن کے تمام معاملات اور پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس، فیصل واڈا کی نااہلی، ڈپٹی اسپیکر سوری سمیت انتخابی دھاندلی کے معاملات پہ بھی فوری سماعت ہو۔ پاپا جونز پیزا کی بات بھی اٹھائی جا رہی ہے، اور اس کشیدہ ماحول میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا تفصیلی فیصلہ انتہائی اہم ہے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کی حکمت عملی میں موجودہ پہلی کمزوری یہ ہے
کہ اس میں شامل سیاسی جماعتوں کے موقف میں ہم آہنگی کا شدید فقدان ہے، جو قائدین کی تقریروں میں بھی واضح ہے۔ نواز شریف اور مریم اپنے کیسز کے خاتمے کی جدوجہد کر رہے ہیں، فضل الرحمان محض اسمبلی میں موجود نہ ہونے کا غصہ نکال رہے ہیں، جبکہ بلاول صرف حکومت کی خراب کارکردگی پہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں اور ہمیشہ ایک تقریر کرتے ہیں جو کسی بھی دور میں کسی بھی حکومت کے خلاف کی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی دانستہ طور پہ پی ڈی ایم کے جلسوں کو زیادہ طاقتور نہیں بنانا چاہتی؟ کیا پیپلز پارٹی کھیل کا حصہ بنا رہنا چاہتی، یعنی حکومت کا کھیل بگاڑنا نہیں چاہتی؟ کیا وہ نہیں چاہتی کہ سیاست اس نہج پہ پہنچ جائے جہاں کھیل کا حصہ ہی نہ رہے؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتی کہ دوبارہ الیکشن ہو، کیونکہ وہ جانتی ہے جو کچھ آج ان کے پاس ہے انہیں اس سے زیادہ نہیں مل سکتا؟ پی ڈی ایم کی حکمت عملی میں دوسری کمزوری یہ ہے کہ اس کا ایجنڈا غیر واضح ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتیں کسی ایک ایجنڈے پہ متفق نہیں، مثلاً نون لیگ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے میدان میں، پیپلز پارٹی کا یہ مسئلہ نہیں۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ پیپلز پارٹی اس اتحاد میں ہے کیوں، حالانکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے اور نہ کسی صوبے میں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ وہ عمران خان کو گھر بھی نہیں بھیجنا چاہتے، وہ دوبارہ الیکشن بھی نہیں چاہتے، پھر وہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کا ایجنڈا کلیئر ہے کہ موجودہ حالات میں وہ صرف اپوزیشن دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ جب اپوزیشن کی باقی جماعتیں احتجاج کر رہی ہوں تو پیپلز پارٹی غیر فعال نہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان البتہ کسی بھی طرح نئے سیٹ اپ کی تلاش میں ہیں جس میں ان کی گنجائش نکلنے کا اب امکان موجود رہے، چاہے وہ کوئی سیٹ اپ ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے۔ مگر ان سب کے باوجود حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے، ہر شے کی قیمت آسمان کو لگی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے حکومت میں بیٹھے آٹا چینی مافیا نے عوام کو 4 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ پورے ریجن میں پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک میں مہنگائی اس قدر نہیں ہوئی جس قدر یہاں ہو گئی۔ ایسے میں حکومت مہنگائی پہ قابو نہ پانے کی ذمہ داری بیوروکریسی پہ منتقل کر کے بری زبانی ہو سکتی۔ حکومت کے لیے جوش نہیں، ہوش سے کام لینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کے علاوہ تیسری طاقت کے لیے بھی مسائل کم نہیں، کیونکہ ہمیشہ اقتدار کی بندر بانٹ کرنے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے ملک کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں سیاست کرنے والی مسلم لیگ نون کا بیانہ ہی بدل گیا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کے لیے بہت ہی مشکلات ہیں۔ کیا آپ مجھ سے ایگری کرتے یا نہیں؟ بہرحال اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔